علماء نے بحث کی ہے کہ یہ تعبیر جناب جو یعقوب نے دی ہے جناب یوسف کو، یعنی کیا کرے گا اللہ؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب آپ کو، جو آپ نے بھی خواب دیکھا نا، یہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سچے خواب آنا بھی کوئی اچھی علامت ہے۔ تو سچا خواب دیکھا اپنے بیٹا، تو یہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یہ جو میں نے کل بات پیش کی تھی، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ آپ کو خواب کی تعبیر پیش کرے گا، خواب کی تعبیر سکھا دے گا۔ اب علماء نے بڑی بحث کی ہے، یہ علم غیب سے جناب یعقوب بتا رہے تھے یا خواب سے انہوں نے اندازہ لگایا تھا، اللہ نے بتایا تھا؟ جو بھی ہو، ایک بات ہے، جو معصوم جانتے ہیں وہ غیر معصوم نہیں جانتا۔ میرے جملے پہنچ رہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام معصوم ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ انہوں نے اس وقت وہ باتیں بتائیں، آج تک علماء تفسیر کرتے میں سوچ رہے ہیں پتہ کیسے چلا تھا۔ علماء اسے کہتے ہیں، محدث اسے کہتے ہیں جو آج تک سوچتا رہے پتہ کیسے چلا، معصوم اسے کہتے ہیں جسے ایک لحظے میں پہلے سے پتہ ہو۔ آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جناب سید الشہداء جب کربلا جا رہے تھے پتہ تھا، نہیں پتہ تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ جناب سید الشہداء پہلے سے بتا کے جا رہے ہیں، شہادت کے لیے جا رہا ہوں، پورے رستے خبر دے رہے ہیں، جو میرے ساتھ چلے گا شہید ہو جائے گا، مردوں میں صرف علی ابن حسین بچیں گے۔ غیر معصوم میں معصوم میں بڑا فرق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ آج تک غیر معصوم مفسرین لکھ رہے ہیں معلوم نہیں، اور معصوم وہ جو ایک لحظے میں بتا دیں۔ علی وہ ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دیں فوج کتنی ہے، کتنے لحظے پہ پہنچے گی، کتنی فوج بھاگ جائے گی، کتنی ہاتھوں سے ماری جائے گی۔ توجہ فرما لیں۔ ممنون بھائی، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی بڑی پارکنگز لی گئی ہیں، سڑکوں پہ انتظام کیا گیا ہے، پھر بھی یہ صرف اور صرف عقیدت و محبت آل محمد ہی تو ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ نہ میں یہاں پیسے بانٹ رہا ہوں، توجہ، نہ کھانا کھلا رہا ہوں، صرف اور صرف آل محمد کے علوم کا رزق تقسیم کر رہا ہوں۔ یہ رزق بھی میں نے ان کے کلام سے لیا ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ بزرگ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو جملے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو یہاں جناب یعقوب کی تفسیر کو اللہ نے پیش کیا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ آپ پہ اپنی نعمتیں تمام کر دے گا، اور آل یعقوب پہ بھی، آل یعقوب پہ بھی۔ میں نے جہاں تک بات کو پہنچایا تھا، عزیزان گرامی، روک کے بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ دیکھیں صحابہ کو جو نہ مانے، میں خدا کی قسم ممبر پہ تکلفاً اور پریشر میں نہیں بول رہا، جو صحابہ کو نہ مانے میں اسے شیعہ نہیں مانتا، اور میں ممبر پہ گھبرا کے نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم میں صحابہ کو مانتا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ لعنت ہو۔ صحابہ کو مانتا ہوں، لیکن ہمارے نزدیک صحابی کی ڈیفینیشن پہنچ گئے، اب سلامت رہیں جو لوگ پہنچ گئے ہیں، تو میں کوئی پریشر نہیں لے رہا ہوں۔ تو صحابہ کو ہم مانتے ہیں، صحابہ کا احترام واجب ہے، کیوں؟ انہوں نے رسول خدا کا ساتھ دیا، ان کو مانا ہے، اہل بیت کو مانا ہے۔ عزیزان گرامی، کون ہے صحابی؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے بھائی مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ کے ایک مرتبہ پیغمبر کو دیکھ لیا وہ صحابی۔ ایسا ہی ہے، یہ بدل گئی، آج مجھے علامہ صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بھائی ڈیفینیشن یہی لکھی ہے، تعریف، عربی فارسی میں کہتے ہیں تعریف۔ صحابی کی تعریف یہ ہے جو کلمہ پڑھ کے دیکھ لے پیغمبر کو، وہ کہتے ہیں فضیلت یہ ہے جس نے پیغمبر کو دیکھ لیا وہ صحابی۔ صحابی یعنی رضی اللہ عنہ، جو دیکھ لے وہ رضی اللہ، اور جو آغوش میں پلا ہو۔ ممنون۔ تو دیکھیں تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا، حیدری، بھاگا حیدری۔ بھئی میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، اسی طرح چلتے رہیے گا۔ تو میں ذرا گرامی، آپ جانتے ہیں کہ میں نے جو پڑھنا ہوتا میں پڑھتا ہوں،
تو اذان گرامی مجمع کی توجہ رہے. تو اب یہاں پہ مقام یہ ہے، دیکھیں سب نے لکھا، صرف مولا حسن حسین کا معاملہ نہیں ہے، میں کھول رہا ہوں آج صرف جناب سیدہ کا معاملہ نہیں کہ بیٹی تھی پالا تھا، حسن حسین کو پالا تھا. یہ خود سارے شیعہ سنی علماء نے لکھا، مورخین نے، محدثین نے لکھا. 30 سال کا فرق ہے پیغمبر میں مولا علی میں. کتنا؟ 30 سال کا. تو جناب خود سرور کائنات نے جناب ابو طالب کی خدمت میں فرمایا، کہا کہ چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا، علی مجھے دے دے، میں پالوں گا. پہنچ گئے نا. تو اب مولا علی کو جناب سیدہ مولا حسن حسین کو پالا، ان میں خون ہے پیغمبر کا. توجہ، صحابہ وہ اگر بیمار ہوتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ اپنا لعاب دہن لگا دے مجھے شفا مل جائے گی. پیغمبر لعاب دہن کسی کی آنکھوں پہ لگاتے شفا مل جاتی، بیمار کو لگاتے. کسی خاتون نے کہا میرا بچہ بیمار ہے، تو کہا بچے کو یہاں لے آؤ. کہا یا رسول اللہ بہت بیمار ہے نہیں لا سکتی. کہا پھر پانی لا دو. پانی میں لعاب دہن ڈالا، کا بچے کو پلا دینا. بچے نے پیا، شفا مل گئی. صحابہ وہ جو لعاب دہن سے پلے، اہل بیت وہ جو خون سے. توجہ فرما رہے ہیں حیدری بھائی، چلتے رہیے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب. جناب یعقوب علیہ السلام کیا خود کہہ رہے ہیں بیٹا آپ پہ بھی اللہ کی نعمتیں تمام ہو جائیں گی. اور آل کس پہ؟ آل یعقوب کون؟ انہی کی نسل. توجہ، جناب یعقوب جانتے ہیں باقی بیٹے گناہگار ہیں، یوسف کے خلاف سازش کرنے والے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں صرف آپ کی آل پہ نہیں میری ساری آل پہ، یہ جو باقی 11 بیٹے ہیں نا ان پہ بھی آپ کی وجہ سے نعمتیں آئیں گی. نہیں پہنچا سکا. یتم النعمت علیک وعلی آل یعقوب، ساری آل یعقوب پہ آپ کی وجہ سے نعمتیں آئیں گی. تو اب پتہ چلا گنہگاروں کی وجہ سے نعمتیں نہیں ملتی، کوئی معصوم ہوتا ہے اسی کے صدقے میں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ یتم النعمت علیک، میرے لال آپ پہ بھی اللہ کی نعمتیں ہوں گی. اور وعلی آل یعقوب، میری ساری آل پہ آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے نعمتیں آئیں گی. تو کوئی نہ کوئی ہوتا نا، اسے کہتے ہیں ولی نعمت. کیا کہتے ہیں؟ ولی نعمت. توجہ، نعمت کھانا پینا رزق بارش ہر چیز نعمت ہے، زندگی حیات موت سب کچھ اللہ کی نعمت ہے. ایک ہوتا ہے دیکھیں، ایک ہے نعمت دینے والا اللہ، ایک ہے ولی نعمت جس کے صدقے میں مل رہی ہے. خدا کی قسم تمام ہماری زیارات کی کتابوں میں لکھا ہے اولیاء النعم، اے اہل بیت. ولی کی جمع اولیاء، آپ ہے اولیاء النعم. نعم جمع ہے نعمتوں کی. جتنی نعمتیں ملتی ہیں آپ کے صدقے میں، یہ بارش ہوتی ہے آپ کے صدقے میں، یہ پھل درختوں پہ آپ کے صدقے میں، سبزی دانا اناج جو کچھ دعائیں جو مل رہا ہے آپ کے، جس کا صدقہ کھا رہے ہو پھر اس پہ کیوں بولتے ہیں؟ زیادہ سخت تو نہیں ہو گیا؟ حیدری توجہ فرما رہے تھے؟ بس بیٹا حیدری، میرا گلا تنگ تو نہیں کر رہا؟ گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دیکھیں آیات ہے، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، میرے اللہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ پیش کر رہا ہے قرآن میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی ہیں، رسول ہیں، اس بیٹے سے کہہ رہے ہیں جو ابھی بچہ ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، رسالت نہیں ملی، لیکن ابھی سے بتا رہے ہیں اللہ کی نعمتیں تم پہ بھی تمام ہوں گی اور آل یعقوب پہ بھی تمہاری وجہ سے تمام ہوگی. تو اب کبھی نہ کہیے گا حسنین تو چھوٹے تھے، چاہے 4 اور 3 برس کے ہو، حسنین حسنین ہے، حسنین ہیں، کریمین ہیں. یہ عام بچے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اذان نہیں کہ اللہ توجہ ہے نا اذان کرام؟ قرآن بڑا واضح الفاظ میں پیش کر، میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں اپنے پاس سے نہیں. ہاں
یہ جو بیچ بیچ میں نام لاتا ہوں یہ میری طرف سے ہیں، لیکن جو پرنسپل یا قانون دیتا ہوں اپنے پاس سے نہیں ہے، وہ قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ اگر قرآن سے پیش نہ کروں تو پھر میں مجرم ہوں، کوئی دلیل کے بغیر بات نہیں کر رہا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جیسے اللہ نے آپ کے باپ دادا کو نعمتیں دی تھی، ابراہیم و اسحاق، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل و اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف۔ اب جناب یعقوب خود یوسف سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ پہ نعمتیں تمام کرے گا جیسے آپ کے باپ دادا پہ نعمتیں تمام کی تھی۔ اب پتا چلا معصومین کا رتبہ اور ہے، گنہگاروں کا مقام اور ہے۔ گنہگار ہمیشہ محتاج رہتے ہیں نعمتیں ملیں، معصوم وہ ہوتے ہیں جو نعمتیں بانٹتے ہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ وَيُتِمُّ النِّعْمَةَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب ہی علیم و حکیم ہے۔ اب یہاں دو نام اللہ کے جناب یعقوب علیہ السلام نے استعمال کیے ہیں، اللہ ہی علم رکھنے والا ہے، اللہ ہی دانا ہے، حکمت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے اسے کسے دینی ہے نعمتیں۔ میں پہنچا نہیں پایا، اللہ بہتر جانتا نعمتیں کسے دینی ہے۔ اب اللہ نے دولت دی جناب خدیجہ کو، جانتا تھا وہ اور ہوں گے جو پیسے جوڑتے رہیں گے، خدیجہ کو کاروبار میں ترقی دوں گا، محمد ہی پہ خرچ کریں گی۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ مکے میں نے خدیجہ کو دولت دی تھی، اے حبیب اب مدینہ آ گیا، یہودیوں نے اپنے باغات سرنڈر کر دیے، ہار مان لی۔ کب؟ جب خیبر کا واقعہ ہوا کہ جب انہوں نے باغات دیے نا، یہ باغ فاطمہ کو دے دے، وہ خدیجہ کی بیٹی ہے، جوڑے گی نہیں، نعمتیں بانٹے گی۔ نعمتیں بانٹنے والے اور ہیں، تقسیم کرنے والے اور ہیں۔ عزیزان گرامی کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے، دیکھیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے بھائی سلامت رہے، میرے بچے سلامت رہے، جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کو پتہ نہیں لوگ کس طرح سے لیں گے، لیکن جتنی آپ نے محبت دی ہے مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں کو برا نہیں لگے گا۔ وہ کہتے ہیں اگر دولت زیادہ آ جائے نا تو اپنا صرف لیونگ سٹینڈرڈ بہتر نہ کرو، گیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرو۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، یہ نہ ہو کہ میں پہ پیسہ آ گیا چلو بڑا مکان لے لوں، بڑی گاڑی لے لوں، پہلے 2 لباس سے 10 لے لیتا ہوں، کہ یہ تو آنا ہی تھا۔ اگر دولت آ گئی ہے تو دوسروں کا احساس بھی آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ ہماری لاکھوں روح قربان علی و بطول پہ۔ میرے جملے پہنچ گئے تھے جانے گرامی؟ جو لوگ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں تو جانے گرامی یہ عظمتیں آل محمد کی